ہر آدمی اس بات کی فکر میں ہے کہ بس میں کماؤں اور میں پیسہ حاصل کروں، چاہے حلال ہے حرام ہے، اس کی کوئی مطلق فکر نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے میں کروڑ پتی بن جاؤں چاہے کچھ بھی، پر میں تو بھائی ایسی مالداری سے پناہ مانگ۔ اسی لیے اس طریقے سے میں بعض لوگوں کو مریض بیمار رکھا ہوا ہے، اگر ان کو صحت تندرستی دے دیں ان کا سرکشی آ جائے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر گناہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں کیا حکم ہے کہ غریبوں کا ساتھ دیں، اس کے باوجود ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم مریض کی عیادت کریں، اس کے اندر ہمارے لیے ثواب ہے، اس کے لیے ہمارے درجات میں۔ مشرکین مکہ یہی کہتے تو قرآن مجید سورۃ قیامہ اور دوسرے سورتوں کے اندر ہے، سورۃ یاسین کے اندر بھی، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان غریبوں محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہتے تو خود ہی ان کو دے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیوں مطالبہ فرما رہے ہیں کہ آپ غریبوں پر کیوں خرچ نہیں کرتے اور تم خرچ کرو؟ بھائی یہ تکوینی امور ہیں، تکوینی امور انہیں کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے سپورٹ وہ کام کر رکھے جو شریعت سے بالکل ہٹ کر، اور انسان جب تک عقل اللہ رب العزت نے اس کو دے رکھی وہ شریعت کا مکلف ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت فلاں فلاں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم واصل الی اللہ بن گئے، ہم اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچ گئے، ہم تو انتہائی نیک بزرگ بن گئے، اب ہمارے لیے نماز ہمارے اوپر فرض نہیں رہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں وصلوا ولكن الى السعير، پہنچے تو ہیں لیکن اللہ تک نہیں پہنچے، جہنم کی طرف پہنچ گئے، جہنم تک پہنچ گئے، واصل الى اللہ نہیں ہے، واصل الى النار بن گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام تک آپ کے اوپر نماز فرض، ایک سیکنڈ کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت سے آزاد نہیں فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو شریعت کا حکم دیا، ان پر عمل کرنا جب تک عقل موجود ہے بھائی اس وقت تک فرض اور لازم۔ ایک آدمی ہے بھائی اس کی موت کا وقت مقرر ہے، فرشتہ آ کر اس کی روح قبض کر لیتا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کو یہ ہے تکوینی امور، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دے، اس کی موت واقع ہو جائے، وہ مجرم ہے، اس لیے کہ وہ شریعت کا مکلف تھا، شریعت کا حکم تھا اس کو کسی کو بے گناہ قتل نہ کرے، اس کا وقت یہی مقرر تھا، اس کو کیا معلوم، فرشتے نے تو روح قبض کرنی، اس کا تو وہ مکلف ہے گئی یہاں ہے۔ اس لیے بھائی اللہ رب العزت نے جس کو غریب بنا رکھا، مفلسی دے رکھی، یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم صدقہ خیرات سے اس کی نصرت، اس کی مدد تعاون کریں، اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ من رزق فی شیء فلیلزمہ، اللہ رب العزت نے جس بندے کو جس چیز میں اس کے لیے رزق ذریعہ معاش بنا دیا ہو، چاہیے اس کو چھوڑے نہیں، اس کے ساتھ چمٹا رہے، لگا رہے، فلا ينتقل منہ، اس سے منتقل بھی نہ ہو جائے، حتی یتغیر علیہ، یہاں تک کہ وہ ذریعہ معاش خود اس سے تبدیل ہو جائے، ناموافق ہو جائے، خود چھوٹ جائے تو وہ اور بات۔ یہ ذریعہ معاش جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، جس انسان کو حلال جائز اس کی قدر کرے، اس کو چھوڑے نہیں، منع کیا گیا۔ ہاں اگر خود سے چھوٹ جائے یا ناموافقت ہو جائے، کام چل نہیں رہا، کوئی کام شروع کیا تھا، اب ظاہر ہے کہ بیٹھا ہوا بیچارہ مکھیاں مار رہا ہے، تو بھائی اب اس ذریعہ معاش کو چھوڑ دیں، اب دوسرے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائے رکھا اس کو نہ چھوڑیں۔
اللہ رب العزت کو نظام دی فهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم. کیا مشرکین مکہ نے تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کر رکھا ہے؟ تقسیم کرنے والے یہی ہوتے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی میں ہم نے جو ہے نا ان کے ذریعے معاش کو اور رزق کو تقسیم کر رکھا ہے. مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کر رہے تھے کہ اگر نبی بنانا تھا تو حجاز میں اس وقت بڑے بڑے شہر مکہ مکرمہ طائف 2 شہر تھے. اگر اللہ رب العزت کو کسی کو نبی بنانا تھا تو پیغمبر بنانا تھا تو یا تو مکہ والوں میں سے کسی کو بنا دیتے یا طائف والوں میں سے کسی کو بنا دیتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا نبی بنا دیا ہے. یہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا وہ تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت کو تقسیم یہ کرتے ہیں؟ تقسیم اختیار ان کا. یہ تو نبوت اور رسالت محض اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور آخرت کا معاملہ ہے. ہم نے دنیا کے اعتبار سے ان کی رزق کو تقسیم کر رکھا ہے, کسی کو غریب, کسی کو امیر, کسی کو کیا, کسی کو کیا. انسان کی ضرورتیں بہت مختلف ہیں بھائی. کھانے پینے کی ضرورت ہے, مکان کی ضرورت ہے, گاڑی کی ضرورت ہے, کپڑوں کی ضرورت ہے, زراعت کی ضرورت ہے, کتنا چیزوں کی ضرورت ہے. کسی نے بھی انٹرنیشنل کلی طور پر پوری دنیا کے اعتبار کسی نے کوئی کانفرنس نہیں کی تھی کہ مل بیٹھ کر اس طرح جو ہے یہ تقسیم کر دے, کو فلاں آدمی زراعت کرے گا, فلاں آدمی جو ہے فیکٹری لگائے کپڑے کی, فلاں جوتے کی, فلاں نہ کسی نے نہیں. یہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں ڈال دیا کہ آپ فلاں کام کریں, اور دوسرے کے دل میں ڈال دیا کہ آپ اس کے طریقہ کار اور آپ کی ضرورت ہے آپ جا کر اس سے خریدیں اور لیں. چنانچہ آپ بازار میں نکلیں, جو بھی آپ کی چیز ضرورت کی ہوگی آپ کے پاس ذریعہ ثواب موجود ہے, پیسہ آپ فوراً جو ہے اپنی ضرورت پوری کر سکتے. کوئی کانفرنس, کوئی مشترکہ کمیٹی نہیں ہوئی تھی بھائی, نہ اللہ رب العزت دل میں ڈال دیا فلاں آدمی فلاں کام کرے, فلاں آدمی فلاں کام کرے, فلاں آدمی کس طرح ہر ایک انسان کی ضروریات اور یہ چیزیں پوری ہو. تو اس لیے بھائی اللہ رب العزت نے یہ تفصیل دے رکھا, اس کے بعد سازش شاکر ہے. اتنا حیرت نہ کرے کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے. دین بھی تباہ, دنیا بھی تباہ, آخرت بھی تباہ, دنیا بھی تباہ, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. نہ عبادت مقبول اور نہ دعائیں ہوں, نہ اخروی اعتبار سے سرخروی, نہ دنیاوی اعتبار سے سرخروی. یہ وہ چیزیں ہیں بھائی ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. ہر انسان خود اپنے گریبان میں جھانک کر رہے ہیں. دوسروں پر تنقید باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آخرت کی فکر جب ہے تو سب سے پہلے اپنے سے ابتدا کریں, پھر دوسروں سے گفتگو دوسروں کی بات ہے. آج ہم جب آخرت کی بات کرتے ہیں تو دوسروں سے ابتدا کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھول جاتے, اپنی طرف توجہ نہیں کرتے. بس بھائی اللہ رب العزت ان تمام معروضات کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو آخرت نصیب فرمائے.